عمران خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کے سائے میں ہمیشہ یہی سیکھا کہ زندگی بے خوفی سے بسر کرنی ہے۔ اس کے بعد مولانا راشد محمود سومرو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں انہوں نے عمران خان کی والدہ کے بارے میں نازیبا اور غیر اخلاقی گفتگو کی تھی۔ مولانا راشد محمود سومرو کا تعلق لاڑکانہ سے ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام فے کی سندھ شاخ کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ تب ایک تاثر تو یہ دیا جاتا رہا کہ عمران خان جس طرح کی زبان مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بولتے ہیں، مولانا راشد سومرو نے اسی زبان میں جواب دیا، لیکن معاملہ چونکہ عمران خان کا نہیں بلکہ ان کی والدہ کا تھا، اس لیے مولانا راشد سومرو کے الزامات کی ہر طبقہ فکر نے بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ سالوں سے مخالفین کی کردار کشی اور ان پر بےہودہ الزامات لگانا ایک عام چلن بن چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روش عمران خان نے ہی متعارف کروائی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے خالق شیخ رشید ہیں، جو اپنے جلسوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں غیر اخلاقی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک پاکستان کی سیاست کو سب سے زیادہ کس سیاستدان نے اور کس سیاسی پارٹی نے گندا کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اس پارٹی کا اور اس بندے کا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد HD۔ ناظرین گرامی، پاکستانی تاریخ کے ورق اٹھا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی کی ماں پر بات کرنے کا یہ چلن نیا نہیں بلکہ شروع سے ہی ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں گھٹیا الزامات آج بھی اس زمانے کے اخباروں میں محفوظ ہیں۔ شوکت خانم پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور PTI کے سربراہ عمران خان کی والدہ ہیں۔ عوام میں ان کا تعارف ان کے بیٹے کی وجہ سے ہے، جنہوں نے ان کے نام پر 1994 میں لاہور میں پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال بنایا۔ شوکت خانم کی وفات فروری 1985 میں کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عمران خان نے 1988 میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کا منصوبہ شروع کر کے اس کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع کی۔ اسی مہم کے دوران ان کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوا۔ اس کے بعد انہیں سیاست میں آخر آنا پڑا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کی والدہ کے نام پر بننے والے ہسپتال نے ان کے لیے اس ماحول کی بنیاد فراہم کر دی تھی جس میں آگے چل کر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ شوکت خانم کا تعلق پٹھانوں کے برقی قبیلے سے تھا، جو ایک جنگجو قبیلہ مانا جاتا ہے اور اپنی اس روش کی بدولت کئی بار نقل مکانی اور خانہ بدری سے گزرا ہے۔ لیکن یہ لوگ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان پر حملوں میں شریک رہے، جس کے صلے کے طور پر انہیں جنوبی وزیرستان میں کنی گرام کا علاقہ تحفے میں ملا۔ برقی خود کو ترک النسل بتاتے ہیں اور ان کی زبان پشتو نہیں بلکہ اورمڑی ہے، جو الگ زبان ہے اور اسے صرف اسی علاقے کے لوگ بولتے ہیں۔ بھارتی مصنف، شاعر اور صحافی فرینک حضور کی کتاب، جس کا اردو ترجمہ جمہوری پبلیکیشنز لاہور نے عمران خان افسانہ یا حقیقت کے نام سے چھاپا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 14ویں صدی کے اولین حصے تک جنوبی وزیرستان کا خوبصورت علاقہ کنی گرام برقیوں کا وطن تھا۔ جب یہ خوبصورت وادی بدترین قحط کا شکار ہوئی تو شوکت خانم کے اجداد وہاں سے ہجرت کر کے جالندھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ کچھ برقی قبائل آج بھی کنی گرام میں آباد ہیں، جو خود کو عمران خان کے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ شوکت خانم کا خاندان جالندھر کی بستی 9 میں آباد تھا۔ ان کے والد احمد حسن خان تقسیم سے پہلے بیوروکریٹ تھے، جنہوں نے برٹش انڈیا میں 30 سال تک بطور ڈپٹی کمشنر، سیٹلمنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ شوکت خانم کی والدہ امیر بانو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر مکمل گھریلو خاتون تھیں۔ شوکت خانم کی پیدائش جالندھر کی بستی 9 میں 1927 کو ہوئی اور ان کے 3 بہن بھائی نعیمہ خانم، اقبال جان اور احمد رضا خان بھی وہیں پیدا ہوئے۔ احمد حسن خان 1937 سے 1940 تک میاں والی کے ڈپٹی کمشنر رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جالندھر سے 194 کلومیٹر دور ایک سیاحتی مقام ڈلہوزی میں خوبصورت مینشن خریدا، جہاں سے ہمالیہ کے انتہائی دلکش نظارہ ملتا تھا۔ 5 سال کے بعد انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی محمد زمان خان کے گھر لاہور منتقل ہو گئے، جو اس زمانے میں لاہور کے کنارے ایک وسیع و عریض گھر تعمیر کر چکے تھے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں کھیت ہوا کرتے تھے اور علاقے کا واحد گھر ایک فارم ہاؤس کا منظر پیش کرتا تھا۔ بعد میں جب ارد گرد اور بھی گھر بن گئے تو یہ علاقہ زمان خان کی نسبت سے زمان پارک کہلایا۔ زمان خان 1940 میں لاہور منتقل ہوئے تھے اور وہ لاہور کے پوسٹ ماسٹر جنرل تھے۔ اس علاقے میں گھر بنانے کا مقصد یہاں سے ایچیسن کالج، جو زمانے میں چیفز کالج کہلاتا تھا، کے نزدیک ہونا تھا، جہاں زمان خان کے بچے پڑھتے تھے۔ شوکت خانم بھی اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کے لیے جالندھر سے لاہور آ گئیں۔ شوکت خانم کی ایک بہن نعیمہ خان کی شادی گورنمنٹ لدھیانہ کالج کے پرنسپل اور مشہور کرکٹر ڈاکٹر جہانگیر خان سے 1942 میں ہو چکی تھی۔ 6 فٹ سے لمبے جہانگیر خان نے 1930 میں لارڈز میں ہونے والے ہندوستان کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کی طرف سے حصہ لیا اور کرکٹ کی دنیا میں وہ اس بال کی وجہ سے یاد رکھے گئے جو انہوں نے 1936 میں لارڈز میں میرل بون کرکٹ کلب کے ٹام پیئرس کو کرائی تھی، جس نے راستے میں آنے والی ایک چڑیا کو نشانہ بنایا تھا۔ چڑیا مر کر وکٹوں کے سامنے گر گئی تھی۔ یہ مردہ چڑیا آج بھی لارڈز میں MCC کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر جہانگیر خان بھی تقسیم کے وقت پاکستان منتقل ہو گئے۔ 1949
1949 में जब इनका तकर्रर साहिवाल में हुआ तो अकराम उल्लाह नियाजी के बहनोई बतौर पुलिस साहिवाल में ही तैनात थे। अकराम उल्लाह की बहन ने नईमा से उसकी बहन का रिश्ता मांगा। उन्होंने अपने वालिद एहसन खान से राब्ता किया जो जमान पार्क में मुकीम थे। अकराम उल्लाह इन दिनों सिविल इंजीनियर की हैसियत से हुकूमत पंजाब में मुलाजिम थे। दोनों खानदानों में सलाह मशवरे से ये शादी तय पा गई और नवंबर 1949 में शौकत खानम और अकराम उल्लाह खान नियाजी रिश्ते अज़दवाज में बन गए। अकराम उल्लाह नियाजी ने शुरू में जमान पार्क में ही एक घर किराए पर लेकर रहना शुरू किया, जहां 5 सितंबर 1950 को उनके 5 बच्चों में सबसे पहली बेटी रोबीना पैदा हुई। 2 साल बाद 25 अक्टूबर 1952 को उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उनकी वालदा ने इमरान अहमद खान नियाजी रखा। इसके बाद फ्रैंक हुजूर शौकत खानम के बारे में लिखते हैं कि वो एक पठान औरत थी और उनका कद लंबा था। वो हर एतबार से खूबसूरत थी। उन्होंने अपने शौहर के ज़ेरे साया मोहब्बत और प्यार से जिंदगी गुजारी। वो उनके तंज और तारीफ पर हंस देती, उनके गिले शिकवे सुनती, लेकिन वो उनकी बातों पर हमेशा बेचूचरा अमल नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी बहस भी करती। उन्होंने अपने बच्चों की बामकसद तरबियत की और उनके मासूम जहनों में अपनी नस्ल का फख्र और नेक खुई का एहसास नक्श किया। इसके साथ साथ अपने असूलों पर डट जाने की हिम्मत और जुर्रत भी पैदा की। इमरान खान अपनी खुद नोश्त मैं और मेरा पाकिस्तान में लिखते हैं कि मेरी वालदा हर रोज रात को हमें एक कहानी सुनाया करती थी जो मजहबी होती थी, जिसमें अखलाकी सबक था। हजरत मूसा, फिरौन, हजरत यूसुफ और रहमतुल आलमीन के बारे में हर शब वालदा हमें दुआ मांगने की याद दहानी कराती। वो एक वाकया कसरत के साथ और बहुत शौक के साथ सुनाया करती थी। इसके अलावा भी उन्होंने हमेशा हमें ऐसी बातें बताई थी कि जो हमें बहुत बहादुर करती थी और हमें जिंदगी में आगे आने के हवाले से जितने भी मसले होते थे उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें समझा रखी थी। वो हमें बहादुर रहने का कहती थी। इमरान खान बताते हैं कि मेरे वालिदैन मजहब के बारे में नरम खू थे। वो हमसे कहा करते कि अल्लाह बड़ा ही रहमान और रहीम है। नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने के मामले में हम पर कभी सख्ती न की जाती। मेरी वालदा का ताल्लुक बरकी कबीले से था। वो बहुत फख्र से कहा करती कि हमारे अजदाद ने अंग्रेज़ों की गुलामी कभी कबूल नहीं की। होश संभालने पर मैं 2 किस्म के एहसासात में मुब्तला हुआ। सबसे ज़्यादा इस्तेमार के खिलाफ बचपन से ही मुझे सिखलाया गया कि गुलामी वो बदतरीन चीज़ है बनी नो इंसान जिसका शिकार हो सकता है। आदमी की इससे ज़्यादा तौहीन मुमकिन नहीं। अम्मा जान मुझे शेर, मैसूर, टीपू सुल्तान की दास्तानें सुनाया करती। 1799 में जिस पर 3 अफवाज ने हमला किया, अंग्रेज निज़ाम हैदराबाद और मरहटों ने, फिर वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कहानी सुनाया करती जो 1862 में बेबसी की मौत मारा गया। वो टीपू सुल्तान का कौल दोहराती कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और यही बातें करते हुए इमरान खान अक्सर रो भी पड़ते हैं। अल्लाह इमरान खान को हमेशा सलामत रखे और इसे पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि शौकत खानम अस्पताल की तामीर के बाद ही उनके दोस्तों ने उन्हें सियासत में आने का मशवरा दिया। अस्पताल की तामीर एक ऐसा कारनामा था जिसने इनमें खुद एतमादी में मजीद इजाफा कर दिया और वो ये समझने लगे थे कि पाकिस्तान में तब्दीली का जो ख्वाब वो लेकर निकले हैं वो एक दिन जरूर कामयाब होगा। शौकत खानम में कैंसर की तशखीस 1984 के अवाइल में हो चुकी थी। लाहौर में इलाज की सहूलतें नहीं थी और लंदन जाकर इलाज के लिए वो तैयार नहीं थी, लेकिन बेटे के इसरार पर वो लंदन चली गई जहां उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले जब लाहौर में शौकत खानम शदीद तकलीफ में थी और डॉक्टर बेबस थे तो अस्पताल में ही इमरान खान ने चीख कर कहना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ कैंसर अस्पताल बनाऊंगा। इमरान खान अपनी खुद नोश्त में लिखते हैं कि जब 10 फरवरी को मैं अपनी वालदा की मैयत लेकर पाकिस्तान आ रहा था तो मेरा अपनी कौम को कैंसर अस्पताल का तोहफा देने का अज़म मजीद पुख्ता हो गया। ये मेरी वालदा के लिए मेरा हकीर सा नजराना होता। मैंने अपनी वालदा के साय में हमेशा यही सीखा था कि जिंदगी बेखौफी से बसर करनी है। मैं अपना अज़म मुसलसल दोहरा रहा था, मैदान कभी नहीं छोड़ना है, आने वाले कल से नहीं डरना क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है।